رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان رمضان جی ڈاکٹر صاحب، آج کا زمانہ ظاہر ہے کہ جیسا کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کا موضوع آپ کے علم میں کہ تصور مہدی، آج کے دور میں امام مہدی کی ضرورت، اور ہمارا جو میجر ٹاپک ہے ظہور قائم اور آج کے حالات. تو ڈاکٹر صاحب میں واپس آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ آپ کی گفتگو میں بڑی بہت لطف رہتا ہے اور علم و آگہی رہتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتخار بھائی، انیس بھائی، آپ اصل میں اس محفل کی رونق آپ لوگ ہیں، اس کے پلرز ہیں. دیکھیے، آپ نے افتخار بھائی امام زمانہ کے توسط سے بات کی. میں یہی کہوں گا کہ کرم امام زمانہ کریں تو لکھتا ہوں، دوات لا کے فرشتے رکھیں تو لکھتا ہوں، غرض نہیں ہے مجھے ہاتھ باندھے لفظوں سے، مجھے تو لفظ بھی شیعہ ملے تو لکھتا ہوں. شریعت میں جو تصور ہے، دیکھیے، نہیں ابھی نہ اترنا زمین پر عیسیٰ، ابھی امام صف انبیاء ہے غیبت میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خزانے ملتے ہیں، سب کو نظر بھی آتے ہیں، یہ اور بات کہ دستے عطا ہے غیبت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. غیبت میں ہے لیکن خزانے جو علم کے، فہم و فراست کے ملتے ہیں. دیکھیے، آپ نے جو بات کی کہ یعنی ہر دور میں ظاہر ہے امام کی ضرورت رہی. دیکھیے، امام کی ضرورت یا یعنی جو مہدیویت کا تصور ہے وہ ہمارے لیے ضروری نہیں، ہماری ضرورت اتنی نہیں ہے جتنی کہ وہ رب العزت کی ضرورت ہے. اللہ کو سب سے پہلے ایک حجت چاہیے، اور حجت کے لیے اس نے یہی کہا تھا کہ اس کا وعدہ ہمارے ساتھ یہی تھا. اپنے قول میں انہوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ جن لوگوں کو روئے زمین پہ کمزور بنا دیا گیا ان پہ احسان کریں اور انہیں امام بنائیں اور انہی کو زمین کا وارث قرار دیں. تو دیکھیے، اللہ کی جانب سے ہمارے امام مہدی جو ہے وہ ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں جو اللہ کی ضرورت ہے. تو اس لیے دیکھیے، اور امام کے یعنی ظہور کا بھی جیسے قبلہ نے خوبصورتی سے بتایا کہ جو مقصد ہے وہ وہی ہے کہ جہل کی تاریک کو دور کرنا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہے، عدل کا پرچم لہرانا ہے، کلمہ حق کو بلند کرنا ہے، اسلام کا جو ہے وہ تمام ادیان پہ غلبہ ہے. جو آپ کے ظہور کا جب آفتاب طلوع ہوگا تو وہ مشرکوں کو ناگواری کیوں نہ گزرے. اللہ کی یہ ایک یعنی ہم سے پرامس ہے کہ وہ اس کو یعنی ہر بری عادت، ہر برے اخلاق کا خاتمہ کریں گے مولا کے. ناقص اور جو ناحق قوانین ہیں ان پہ پابندی لگائی جائے گی. تو دیکھیے، یہ ضرورت تو ہمارے لیے ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا انفارچونیٹلی ہمارا طرہ امتیاز یہی ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ وہ آئیں گے، جو کچھ آئیں گے وہ امام ہی کریں گے، ہمیں کچھ نہیں کرنا. اور ہمارے ہاں بھی دیکھیے، جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ کرسچن آئیڈیالوجی کے بھی لوگ اب ابھرنے لگے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں برائیوں کا فروغ دینا چاہیے، گناہ اس قدر بڑھ جائے گا اور عدل و انصاف اس قدر جو ہے وہ خمیدہ ہو جائے گا کہ تب جا کے کہیں امام کا ظہور ہوگا. تو دیکھیے، ہر طرف سے انٹرنلی بھی آپ کے ہاں یہ چپکلش ہے اور باہر سے بھی یہ چپکلش ہے. لیکن دیکھیے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا تھا کہ حجت جو ہے وہ خلق سے قبل ہے اور خلق کے ساتھ ہے اور خلق کے بعد ہوتی ہے. تو یعنی حجت کا ہونا، یعنی قائم کا ہونا اس کائنات کے ہونے سے پہلے ہے، اور اس کائنات کی جتنی بھی فلاح و بہبود ہوگی اس کے لیے ہے، اور اس کے آخر تک جو ہے قیامت تک جو ہے وہ قائم کا تصور ہمارے لیے ضروری ہے. اگر نہ ہو تو حجت خدا کے بغیر یہ کائنات ہی قائم نہیں رہ سکتی. تو میرا دیکھیے اکثر، کیونکہ یہ ڈسکشن بھی ہو رہا ہے، میں قبلہ سے ہی سوال کروں گا کہ ہم تو قبلہ کے آگے زانو ادب طے کرتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ جب حجت ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، تو یہ اللہ کی حجتیں پورے کرنے کے اسباب تو فراہم ہیں. تو اس میں پھر امام مہدی کا یہ یونیک تصور ہے، یا جو آپ کی یونیک اسائنمنٹ ہے، جو آپ کے امام آن ڈیوٹی ہیں، وہ کس نہج سے ہوں گے؟ رمضان رمضان
यूं कायम है रमजान 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 यूं कायम है रमजान सदका आले मोहम्मद से बाकी है इसकी शान रमजान रमजान यूं कायम है रमजान